ہماری پشت پر ہوتا ہے جب بھی وار ہوتا ہے، ہماری پشت پر ہوتا ہے جب بھی وار ہوتا ہے، کہو دشمن سے لڑنے کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگ اور دوستو، دینی بھائیوں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں وہ تمام باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں ان زمانوں کے بارے میں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کے بارے میں اور آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں جو بتلائی تھی وہ تمام کی تمام ثابت ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی طرح ہوگا، یعنی جس طرح کسی کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیا جائے اور وہ شخص صبر نہیں کرتا بلکہ اس کو فوراً زمین پر ڈال دیتا ہے، اسی طرح ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مذہب اسلام پر عمل کرنے والے لوگ، مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ، مذہب اسلام کی باتوں پر چلنے والے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے دنیا والوں سے، کافروں سے، فاسقوں سے اور دنیا کے ظالموں سے، اتنا زیادہ پریشان اور اتنا زیادہ بے صبر ہو جائیں گے کہ وہ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جس طرح ہاتھ میں کوئی شخص انگارہ نہیں رکھ سکتا اور بے صبر ہو کر زمین پر ڈال دیتا ہے، یہی حال اس زمانے کے مسلمانوں کا ہوگا، اس زمانے کے ایمان والوں کا یہی حال ہوگا۔ اگر آج غور کیا جائے، اگر آج دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات 100% سچ ثابت ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے نبی نے آج کے زمانے کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ کیونکہ آج کے زمانے میں مسلمان کافروں سے، ظالموں سے، فاسقوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آج کے زمانے میں مسلمان بہت زیادہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جو شخص مسلمان ہے، جو شخص عالم ہے، وہ شخص بہت دکھ بھری زندگی گزار رہا ہے۔ آج کے زمانے میں بد دینوں نے عالموں کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ آج کے زمانے میں عالموں کو مدرسے چلانے مشکل ہو رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جو شخص دین پر چل رہا ہے اس کو الٹے سیدھے طعنے سننے پڑ رہے ہیں، اس کو دقیانوس کہا جا رہا ہے، اس کو پرانے زمانے کا کہا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں جو ماڈرن لوگ ہیں، جو دین سے ہٹ کر چلنے والے لوگ ہیں، وہی لوگ دنیا والوں کی نظر میں اچھے اور عقل مند مانے جا رہے ہیں، اور جو مسلمان، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چل رہا ہے، وہ شخص آج کے زمانے میں سب سے بڑا بے وقوف سمجھا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، ہمارے اندر جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ان کے سارے اعمال کافروں والے ہیں، ان کی ساری حرکتیں غیروں والی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پکے مسلمان ہیں، اور ایسے لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں اور خاص طور سے علماء کرام کو برا کہنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری غلطیوں کی ذمہ داری ان مولویوں پر اور ان ملا جیوں پر اور مسجد کے اماموں پر اور اپنے آپ کو نمازی کہلانے والے لوگوں پر ہے، اور ہم بالکل بری ذمہ ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم چاہے روزے رکھیں یا نہ رکھیں، ہم چاہے کتنے ہی الٹے سیدھے کام کرتے رہیں، لیکن دنیا کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان عالموں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔
ان نمازیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہو رہا ہے یہ ہماری غلط حرکتوں سے نہیں بلکہ ان مولویوں کی غلط حرکتوں سے پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ابھی مجھ سے کسی صاحب نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے لکھنؤ سے اپنا سوال بھیجا۔ اس نے یہ کہا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے محلے میں ایک لال خط لکھا اور لال خط لکھنے کے بعد وہاں پر ناشتہ بھی کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد 1100 روپے بھی انہوں نے لیے۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا، اور میں نے اس کو بہت کھری کھوٹی سنائی۔ میں نے اس سے یہ کہا، اس کا نام لے کر، کہ تم نے جو امام صاحب کے بارے میں یہ سوال کیا ہے، تمہیں پہلے اس مجلس جمانے والوں پر پابندی لگانی چاہیے، اور اس مجلس جمانے والوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہیے۔ تم مولوی کے بارے میں، امام کے بارے میں، عالم کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ مولوی مجبور کر دیا گیا ہے آج کے زمانے میں، غلط رسمیں اپنانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں نے مولوی کو اتنا نیچے گرا دیا ہے، کچھ غیروں کی حرکتیں اور کچھ اپنوں کی حرکتیں مولوی کو اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، وہ زمانہ آنے والا ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، وہ زمانہ آنے والا ہے۔ اب سے پہلے زمانے میں بادشاہ عالموں کو اپنے برابر میں جگہ دیتا تھا تو ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ میرا بچہ عالم دین بنے، اور آج کے زمانے میں عالموں کو سب سے زیادہ گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ جو اس امت کے علماء ہیں، جو اس امت کے رہنما ہیں، جو اس امت کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سب سے زیادہ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ گرایا جا چکا ہے، سب سے زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ ذلیل بھی کیا جا چکا ہے آج کے زمانے میں۔ اس وجہ سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کچھ بھی بن جائے لیکن میرا بچہ عالم دین نہ بنے، میرا بچہ کچھ بھی بن جائے لیکن میرا بچہ مفتی نہ بنے، میرا بچہ حافظ قرآن نہ بنے۔ آج کے زمانے میں یہ بات تمام لوگوں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آپ ڈھونڈو گے، ملکو ڈھونڈو گے، نہیں ملنے والے۔ ایسا دنیا کا حال ہو چکا ہے، دنیا کے اندر ایسی استھتی پیدا ہو چکی ہے۔ آپ یاد رکھیے میری بات، آپ تو بہت ہلکے انداز میں لے رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ بھی ہوتا رہے، مسلمانوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبلیغی جماعت کو کتنا ہی بدنام کیا جائے، کسی مسلمان کے حلق میں اتنی مضبوط زبان نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میں نے اب سے پہلے بتلایا تھا کہ دنیا کے اندر جو بھی جماعت حق پر ہوگی، یاد رکھنا، اس زمانے کی باطل طاقتیں، اس زمانے کی کافر طاقتیں، اس زمانے کی مسلم دشمن طاقتیں اس حق جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گی۔ اور آج کے زمانے میں دو ہی جماعتوں پر نشانہ لگا ہوا ہے، جن میں سے ایک جماعت کو پوری طرح بدنام کیا جا چکا ہے۔ اس جماعت کے لوگ آپ کو کتنی ہی بڑی سے بڑی باتیں بتلائیں، آپ یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھٹا لیتے ہیں کہ یہ مولوی اپنی طرف سے بولتے ہیں، یہ مولوی اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں، جبکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ مولوی باتیں بناتے نہیں بلکہ باتیں بتاتے ہیں، باتیں بناتے نہیں باتیں بتاتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کے اندر لکھا ہے مولوی وہی باتیں بتلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولوی اپنی طرف سے، میرے الفاظ پر غور کیجئے، اگر کوئی مولوی چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑے سے بڑا مولوی ہو، اگر وہ اپنی طرف سے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہے گا تو دنیا کے مولوی، دنیا کے علماء اس مولوی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا میری بات،
آج کے زمانے میں آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیجئے، ایک مولوی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کر وہ کچھ باتیں انہوں نے کہی تو اب سے تقریباً 10-20 سال پہلے وہ ہندوستان کے اور پوری دنیا کے علماء کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے، پوری دنیا کے علماء ان کو ہاتھوں پر بٹھایا کرتے تھے، لیکن آج ہندوستان کا اور پوری دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا عالم انہیں برا کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کہی ہے۔ تو یاد رکھیے، مولوی باتیں بناتے نہیں، باتیں بتاتے ہیں، لیکن ہمیں مذہب اسلام اجنبی محسوس ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، اس سے مذہب اسلام کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ قرآن کریم کے اندر ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے لوگ، دنیا کی کافر طاقتیں، دنیا کی ظالم طاقتیں، دنیا کی باطل طاقتیں وہ چاہتی ہیں کہ مذہب اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونک سے مذہب اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اس بات کی اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، مذہب اسلام کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا کر رہے گا، اور اگر ہم مذہب اسلام پر نہیں چلے تو قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ محمد کی وہ آیت پڑھیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم سیدھے راستے پر نہیں چلے، اگر تم نے مذہب اسلام کو فالو نہیں کیا، اگر تم نے مذہب اسلام کی باتوں کو نہیں مانا، اگر تم مذہب اسلام کے خلاف چلتے رہے، اگر تم مولویوں کو برا بھلا کہتے رہے، اگر تمہیں قرآن و حدیث کی باتیں اجنبی محسوس ہوتی ہیں، تو یاد رکھنا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے دوسری قوم لے آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ ہماری طرح نہیں ہوگی، وہ ہم سے اچھی قوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان بہت ہلکے میں لے رہا ہے ماحول کو، اس ماحول کو مسلمان بہت ہلکے انداز میں لے رہا ہے۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، جبکہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، رکھا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ ان باتوں میں کیا رکھا ہے کہ ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کو تاج محل دیا، قطب مینار دیا، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ تھے وہ آبا تمہارے تم کیا ہو، تھے وہ آبا تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ وہ تمہارے باپ دادا تھے، میں مانتا ہوں، وہ ہمارے پرکھ تھے، ہمارے بڑے بوڑھے تھے، میں ان باتوں کو مانتا ہوں، لیکن تھے وہ تمہارے آبا، تم کیا ہو، تم کیا ہو یہ بتاؤ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، کل کے انتظار میں جی رہے ہو کہ نئی صبح آئے گی تو نئی چیز پیدا ہوگی۔ کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑی باتیں تو کوئی بھی سنا سکتا ہے، بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کتنی ہی کوشش کر لو، لوگ کوشش کر رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ مندر بنا دیا، سب مسجدوں میں گھنٹالے بجیں گے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے اگر اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کیا۔ میرا ایک شعر یاد رکھنا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، مجاہد بن جا، دیکھنے میں لگے کہ ہاں مسلمان ہیں، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ سکے کوئی وہ بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے بابری مسجد، شرط یہ ہے کہ تو پکا نمازی بن جا۔ کتنے لوگ یہاں پر پکے نمازی ہیں، ہم خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جو حال جمعے کا ہوتا ہے اگر یہی حال باقی نمازوں کا ہو جائے تو پھر مجھے اس
انگریز کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو اس نے ہماری تبلیغی جماعت سے بارڈر پار کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ تمہاری مسجدوں میں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کے ساتھی نے یہ کہا تھا کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو مسجد کا امام لوگوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ایک دو نمازی آ جائیں تاکہ میں لوگوں کو نماز پڑھا سکوں، اور جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو مقتدی امام کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ امام صاحب کہاں چلے گئے، نماز پڑھانے کے لیے کب آئیں گے۔ جمعہ کے دن عجیب ماحول ہوتا ہے اور فجر میں بھی عجیب ماحول ہوتا ہے۔ فجر میں کوئی نمازی نہیں ہوتا اور جمعہ کی نماز میں مسجد میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو ہم سکون اور اطمینان سے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھی نے ان سے معلوم کیا کہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعہ کے نمازی اور فجر کے نمازی برابر ہو جائیں گے، یہ سننے کی بات ہے، میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر کے نمازی اور جمعہ کے نمازی برابر ہو جائیں گے، اس دن مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی۔ سوچو فجر میں کیا حال ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز میں کیا حال ہوتا ہے، سوچو، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے، عبرت کا مقام ہے اس انگریز کی بات ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو ابھی تو ہم میں 10-20% بھی مسلمان نہیں ہیں اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مذہب اسلام پر چلنا ہاتھ پر چنگاری رکھنے کی طرح ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے ہم مسلمان ہو گئے تو یہ اس کی بہت بری سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہم مسلمان ہو گئے تو وہ بھی بھول میں زندگی گزار رہا ہے۔ مذہب اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ مذہب اسلام پوری زندگی کو اسلام پر چلانے کا نام ہے۔ مذہب اسلام اللہ کے نبی کی زندگی پر چلنے کا نام ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے مطلب کے مسئلے نکال کر، اپنی مطلب کی باتوں کو پکڑ کر ان پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو داڑھی رکھ لی ہم تو مسلمان بن گئے، یا ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو مسلمان بن گئے، یا ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں ہم تو مسلمان بن گئے، وہ بھی بہت بڑی بھول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر غور کرو تو آپ کا امام بھی شاید مسلمان نہ ہو۔ اگر آپ غور کرو، مجھ جیسی بات آپ کہیں نہیں سنو گے، میں دل کی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یاد رکھنا میری بات۔ اگر غور کرو گے تو بہت کم مسلمان آپ کو ملیں گے۔ بہت سارے مسلمان حلیے کے حساب سے مسلمان مل جائیں گے لیکن معاملات کے حساب سے مسلمان نہیں ملیں گے، یاد رکھنا۔ بہت گہری باتیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ باتیں عمل کے لیے بتلاتا ہوں، اور باتیں ذہن میں اتنی ساری ہوتی ہیں کہ اگر 2-4 گھنٹے بھی آپ مجھے دے دو تو بھی باتیں ختم نہ ہوں۔ معاملات بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے 1 بھی روپیہ حرام کا کھا لیا تو ہم بہت بڑے ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ کعبے کے چکر میں لوگوں کو دیے ہوئے چکر مت بھول جانا، یاد رکھنا میری بات۔ سوشل میڈیا پر یہ بات گھوم رہی ہے، کعبے کے چکر میں لوگوں کو دیے ہوئے چکر مت بھول جانا۔ لوگوں کا جو مال ہم نے ہڑپ کر لیا ہے، لوگوں کو ہم چکر پہ چکر دے رہے ہیں اور پھر کعبے کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، تو اس چکر کے چکر میں اس چکر کو مت بھول جانا، ورنہ ایسے چکر دیے جائیں گے جہنم میں کہ ان تمام چکروں کو ہم بھول جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ معاملات بھی بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔